السلام علیکم عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں پی ٹی آئی نے نون لیگ کا بالکل صفایا کر دیا اور اکثر رزلٹ جو آئے وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے حق میں آئے، اور لاہور میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ جب بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوتے تھے یہ لوگ وہی حربے استعمال کرتے تھے، لیکن آج جو الیکشن کمشنر ہے، قائم مقام الیکشن کمشنر، اس نے ایسے انتظامات کیے تھے جو پنجاب کا الیکشن کمشنر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر یا جو دو سندھ اور بلوچستان کی، ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو اب آپ خود جانیے کہ اس ایسے اشخاص کو اگر ہم چیف الیکشن کمشنر بنا دیتے اور مکمل الیکشن کمشنر صوبائی بنا دیتے تو کیا پاکستان میں الیکشن ایسے ہوتے؟ آج جو ہوا ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی وغیرہ کی کسی نے شکایت بھی نہیں کی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تو ہے نہیں جیسے ابھی ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے یا اس کی یہ 2 ٹیم ممبر ہے اور سیکٹری الیکشن کمشنر ہے اور جوائنٹ سیکٹری الیکشن کمشنر، یہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ تو اب سوچنا پڑے گا کہ اگر اس طرح کامیابی مل سکتی ہے اس گڑھ میں جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یعنی لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور اس کا وہاں سے صفایا ہو سکتا ہے، تو اگر صحیح طریقے سے جو حکومت کے عمران خان کی جو سوچ ہے، جو جس چیزوں پر اس کا عقیدہ ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن تو یہ کبھی نہیں کرے گا، یعنی چیف الیکشن کمشنر۔ لیکن اب میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ یعنی حکومت کو ایک موقع ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں جو 2 صوبائی الیکشن کمشنر لگانے ہیں، اس بار فواد چودھری سے مشورہ نہ کیا جائے۔ یہ پہلے جو ہوا جو بڑا عذاب نازل ہے، عذاب کی شکل میں، یعنی الیکشن کے ضمن میں، یعنی یہ جو سلطان راجہ ہے، تو یہ کس نے کہا تھا عمران خان کو؟ فواد چودھری نے۔ تو اب جو لوگ فواد چودھری کے سنیں گے تو وہ پھر وہی ہے جو 2 لوگ اور آئیں گے کے پی کے اور پنجاب میں جو لوگ یعنی کمشنر لگائے جائیں گے، صوبائی الیکشن کمشنر، تو پھر وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے۔ تو خدا کے لیے اس دفعہ ذرا آنکھ کی کھولیے، ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا کہ اب بچ نکل جائیں گے۔ یہ لوگ بھی آج کے بچے نہیں ہیں، یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں، ان کے رابطے دنیا کے ہر جگہ پر ہے اور کرپٹ لوگوں کے رابطے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ اگر یعنی میں کیا آپ کو لیکچر دے سکتا ہوں یا پی ٹی آئی کو، لیکن صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ بڑی بڑی ایجنسی آپ کے پاس ہے، اسی کو اکاؤنٹیبل کرے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ مجھے ان 2 جگہوں کے لیے ایسے الیکشن کمشنر چاہیے جو ایماندار ہو۔ اب یہ جو معاشرہ ہے کہ اس میں ایماندار بیوروکریٹ ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اللہ کرے مل جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی مطلب نواز شریف کا کوئی غلام تو نہیں آئے۔ میں اسی بات سے ڈر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ تو سب کو دنیا کو معلوم ہے، وہ تو ابھی چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے، اور اپوزیشن کا لیڈر بھی ہے، اس کو چاہیے، جیسے اس نے مشورہ دیا فواد چودھری نے کہ بھائی آپ استعفیٰ دے کر آ جائیں، الیکشن لڑے، پھر پارلیمنٹ میں آ کر ہمارے ساتھ وہ کریں، ڈیبیٹس کریں، سیاست کریں۔ آپ کا کون سا کام ہے کہ آپ آئینی باتوں پہ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے؟ یہ تو آپ خواہ مخواہ والی دشمنی آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر آپ نہیں ہو رہ سکتے، انشاءاللہ آپ جائیں گے، یہ ہمیں پورا امید ہے کہ آپ جائیں گے، اور آپ کی یہی بس اس شخص کی وجہ سے آئے تھے آپ، انشاءاللہ اب دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ اب ایک نیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ آج سندھ میں 2 غیر قانونی جعلی پولنگ افسر پکڑے گئے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے وقت وہ کر رہے تھے، مطلب الیکشن کنڈکٹ کر رہے تھے، یعنی پولنگ آفیسر 2، اور پھر ان کو حوالے کس کے کیا گیا؟ الیکشن کمیشن سندھ کے جو الیکشن کمیشن ہے سندھ کا، اس کے حوالے کیا۔ اب جو زرداری کا اپنا الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے کر دیا، اور ادھر پولیس بھی زرداری کی، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو مذاق سا لگتا ہے، یہ اس ملک پر بہت خدا نہ کرے۔ اب جو حالات بنے ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ خطے کے جو حالات بدلے ہیں یہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کو آپ مزید موقع دیں گے، یہ لوگ
تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں آج جو کچھ سنا ہے کچھ لوگوں سے جو بہت بڑا علم رکھتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی گرد بہت گہرا تنگ ہونے والا ہے، وہ کس طرف جائے گا؟ تو ان میں یہ سب لوگ شامل ہے، یعنی نواز شریف اس میں شامل ہے، زرداری اس میں شامل ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیف الیکشن کمشنر کی یہ جو خواہش ہے کہ دوبارہ نون لیگ یا پیپل پارٹی دوبارہ اقتدار میں ہو، تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے ملکوں پر۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ خود سمجھ جائیے کہ حالانکہ آج پاکستان نے بھارت کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو ڈوزیئر انہوں نے UN میں داخل کیا، یہ پہلی دفعہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یعنی یہ خاص کر 50 سالوں میں تو پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہاں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ نہ انڈیا کا پرواہ، نہ امریکہ، نہ مغرب، کسی کا بھی نہیں۔ اور وہ ڈوزیئر جا کر انڈیا کے خلاف اس میں 145 اور دنیا کے جو مستند اداروں نے وہ رپورٹ تیار کی ہے، وہ ڈوزیئر، یہ نہیں کہ پاکستان نے صرف تیار کیا، اور اس میں اجتماعی قبروں کا کہ 15 سے لے کر 45 لوگوں کی اجتماعی قبریں ملی ہیں، وہ سب کچھ کشمیر میں جو ہوا ہے۔ یہ ڈوزیئر یہ نواز شریف کر سکتا تھا یا کبھی کیا ہے، یا یہ زرداری کر سکتا تھا یا کبھی کیا ہے؟ تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو فائدہ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ جب اس کو مضبوط کریں گے اس وزیر اعظم کو، اور اس کو مضبوط کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ہمارے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب بڑی بد نصیبی، یعنی اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو اس وقت اپنے لوگ بھی غلط مشورے دے دیتے ہیں، جیسے فواد چودھری نے یہ مشورہ دیا، اور بھی اس کی وجہ سے کافی مشکلات آئے تھی PTI پر جب اس کو وزارت اطلاعات سے نکالا گیا تھا۔ ایسے لوگ یہ عمران خان کے لوگ نہیں ہیں۔ عمران خان اپنے لوگوں کو پہچانے جو اصل عمران خان کے لوگ ہیں، یہ نہیں ہوں گے۔ یہ کل خدا نہ کرے کوئی ادھر اونچ نیچ ہوگا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو مشرف کے ساتھ تھے تو پھر کیا ہوا، پھر پیپل پارٹی کے ساتھ تھے تو کیا ہوا، پھر ابھی ادھر ہے تو ان کے تو ہر جگہ جا کے بس چمک جاتا ہے، ستارہ ہے، چمکتا رہتا ہے، لیکن یہ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے موجودہ حکومت کو بڑے پونک کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک دشمن نہیں ہے، بیوروکریسی پوری دشمن ہے، عدلیہ کی اکثریت دشمن ہے، الیکشن کا جتنے آئینی ادارے ہیں وہ عمران خان کے دشمن ہے، اور بیرونی دشمن ہوگا تو آپ خود، میں نے آپ کو معمولی سا اشارہ دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ خدا خیر کرے، یہ بہت مضبوط ملک ہے، لیکن سختی تو آئے گی۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا، یہ بہت مضبوط ملک ہے، لیکن ہمیں ابھی سے تیار رہنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں مضبوط حکومت چاہیے۔ مضبوط حکومت کس شکل میں چاہیے؟ یعنی عمران خان کی شکل میں چاہیے۔ یہ جو میں نے ڈوزیئر کی بات کی ہے، اس پر ذرا آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ UN کے آفس میں بھی داخل کیا گیا اور دنیا کو بھی دکھا دیا گیا کہ یہ بھارت کے جو کشمیری غریب مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی نام لے رہا ہے ان کشمیریوں کا؟ اور یہاں ان لیڈروں کے منہ سے آپ نے کبھی انڈیا کے خلاف بات سنی ہے یا کشمیریوں کے حق میں کوئی بات سنی ہے جو ہمارے حکمران رہے ہیں پچھلے 40-50 سال؟ میں یہی کہتا ہوں، اسی لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کے پیچھے کھڑے لوگ ہیں، کیا وہ خود کو انسان بھی سمجھتے ہیں؟ یعنی انسانیت تو ایسے نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو لوٹتا ہو، آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر دو اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہو۔ یہ کون سا لاجک ہے؟ انسانی لاجک اور فطرت تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے ذرا سوچئے، بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ یعنی اب یہ معمولی نہ سمجھیں ان چیزوں کو، یہ جو کوارڈ بنا ہے یہ اور بڑی چیزیں بننے جا رہی ہیں، اور یہ خطہ کس طرف جا رہا ہے، اور بس یہ تو ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے کہ طالبان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن اس کا درد ان کو یہ ہے، حالانکہ ہمارے کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے، لیکن سب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے سب کچھ، یعنی بدنامی ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو ذرا ان باتوں کو سوچئے، اور ملک کے اندر آپ کے جو کرتا درتا ہے وہ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ویلاگ کیا آپ کو کہ انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ڈوزیئر پیش کیا گیا، یہ بہت بہادرانہ طریقے سے ہوا، اور یہ کام صرف عمران خان ہی کر سکتا تھا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ والسلام۔